إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ یہ سورہ زخرف کی خاتمے کی آیات ہیں۔ ان آیات سے پہلے اللہ نے کفار و مشرکین کا انجام آخرت میں جو ہونے والا ہے اس کو بیان فرمایا، اور پھر یہ فرمایا تھا کہ وہ اس انجام کے مستحق ہیں۔ اللہ نے ان پر ذرا ظلم نہیں کیا کہ ناحق عذاب دے دیا ہو، یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو عذاب دیے جانے کی چند مثالیں بیان فرمائیں۔ اس میں سے پہلی مثال پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ چھپ کر اسلام کو مٹانے کی خفیہ تدبیریں کرتے رہتے ہیں، اور خواہش اور نفرت دین کے تحت اس قدر ہے کہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو مٹا دیا جائے۔ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، طرح طرح سے اسلام کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اس وجہ سے یہ انجام ہوا۔ یہ کل کی آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ آج کی آیات میں اللہ پاک پہلے ان کے عذاب دیے جانے کی ایک وجہ اور بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، حالانکہ اے نبی آپ ارشاد فرما دیں کہ اگر اللہ کے کوئی بیٹا ہوتا یا بیٹیاں ہوتی اللہ کی، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو میں چونکہ اللہ کا فرما بردار اور اطاعت کرنے والا ہوں، میں سب سے پہلے اس بات کے آگے سر جھکا دیتا، اور اگر بالفرض والمحال اس بات کو مان لیا جائے تو میں چونکہ اللہ کا مقرب ہوں، میں ان کی ویسی ہی عزت کرتا اور عبادت کرتا جیسا ان کی شایان شان ہے۔ مگر یہ بات حقیقت کے خلاف ہے کہ اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، اس اکیلے کا حکم سب پر چلتا ہے، اس کو نہ کسی اولاد کی ضرورت ہے، نہ کسی مددگار کی ضرورت ہے، وہ تنہا سب پر قابض ہے، جو ہے دنیا میں وہ اس کا بندہ ہے اور مملوک ہے۔ اللہ کی ذات میں یہ امکان نہیں کہ معاذ اللہ کسی کا باپ بنے،
یا اللہ کا کوئی بیٹا بنے۔ آگے آج ہی کی آیات میں رسول اللہ کو خطاب ہوتا ہے کہ یہ منکرین جہل اور غفلت کی بنیاد پر اور طاقت اور غرور کے نشے میں جو کچھ بکتے ہیں آپ بکنے دیجئے۔ یہ لوگ چند روز دنیا کے کھیل تماشے میں زندگی گزار لیں اور آخر میں قیامت میں میرے پاس آنا ہے، جس میں ایک ایک کر کے ان کی گستاخیوں اور شرارتوں کا مزہ چکھایا جائے گا۔ اللہ تو تنہا آسمان کے مالک ہیں، زمین کے مالک ہیں، ساری خلقت اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے، عاجز ہے، اللہ تنہا مالک ہیں۔ اس کے بعد آج ہی کی آیات میں یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان مشرکوں سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ بھی کہا کرتے تھے کہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، بنانے والا تو اللہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس بات کو مانتے ہو کہ پیدا کرنے والا بنانے والا اللہ ہے، تو اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ عبادت کا بھی مستحق یا عبادت کا بھی خاص ہونا یہ اللہ کے لیے ہے۔ آپ عبادت جس نے بنایا ہے، جس نے انسان بنایا ہے، کائنات کو سجایا ہے، عبادت کی بھی مستحق وہی تنہا ذات ہے۔ پھر آج ہی کی آیات میں ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کہیں گے کہ اے رب، میں نے ان کو قرآن بھی پڑھ کر سمجھایا، سنایا بھی، مطلب بھی سمجھایا اور قرآن کی آیتوں پر عمل کر کے دکھایا، غرض ہر طرح سے راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن باوجود میری فرمائش کے، سمجھانے کے، یہ میری بات نہیں مانی جن لوگوں نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کی اس بات کو، یعنی آپ کے سمجھانے کو بھی میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اب آپ جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی، تو اے نبی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان سے درگزر کریں۔ آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، آپ ان سے درگزر کریں، اللہ ان سے انتقام لے لے گا۔ اور آپ جو یہ شکایت کر رہے ہیں اللہ کے دربار میں کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی، تو اللہ ان سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہے۔ اور آپ اپنے دشمنوں سے بالکل خوف نہ کھائیں، اللہ جب بدلہ لینے پہ آتا ہے تو اللہ کا انتقام بھی بڑا زبردست ہوتا ہے۔ بہرحال خاتمے کی آیات میں اللہ نے اس مضمون کو بھی ذکر کیا ہے کہ جو دین اسلام کی کھل کر مخالفت کرتے ہیں یا در پردہ مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کی سنتوں کا مذاق بناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایت اللہ کے دربار میں کرتے ہیں، اور جس کی شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کریں تو آپ جان لیں اور سمجھ لیں کہ اللہ اس کا کیسا انتقام لے گا۔ جو بغاوت پر کمر بستہ ہو تو اللہ بھی اس سے انتقام ایسا ہی سخت لیتے ہیں جس کا اللہ نے کل کی آیات میں بیان فرمایا تھا۔ تو آج کی آیات میں اللہ پاک وجہ بیان کر رہے ہیں کہ میں مجرموں سے جو سخت انتقام لوں گا، یا کل کی آیات میں جو اللہ نے بدلے کی بات ارشاد فرمائی تھی اس کی وجہ آج کی آیات میں اللہ پاک چند بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ اے پیغمبر، آپ ارشاد فرما دیں کہ اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی
تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ یعنی اللہ آل اولاد سے پاک ہے، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کو کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ نہ اس کو کسی اولاد کی حاجت ہے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، وہ جو آسمانوں اور زمین کا بھی مالک ہے، عرش کا بھی مالک ہے، وہ ان ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اپنے منہ سے بکتے پھرتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، لہذا اے پیغمبر انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو کہ یہ ان باتوں میں ڈوبے رہیں اور ہنسی کھیل کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے، یعنی جس کی عبادت آسمان میں بھی اتنے فرشتے کر رہے ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور زمین میں بھی معبود ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے۔ کس کو کب اللہ انتقام لینا ہے اللہ کی حکمتوں پر موقوف ہے، جانتا ہے کہ مجھے کب کس کو نوازنا ہے اور کس سے بدلہ لینا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ کی بڑی شان ہے اس کی جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت ہے، اور اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اللہ ہی کے پاس تم سب کو واپس لے جایا جائے گا۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں کوئی سفارش کرنے کا اختیار نہ ہوگا، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ قیامت کے دن۔ ہاں البتہ جن لوگوں نے حق بات کی گواہی دی ہو، یعنی جو ایمان والے ہیں اور انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی، رسول اللہ کے رسول برحق ہونے کو مانا، اور انہیں اس بات کا علم بھی ہو کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، تو پھر ان کی سفارش اللہ کے نبی بھی کریں گے جو کہ شفیع المذنبی ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نیک بندے جو متقی ہیں ایک دوسرے کو سفارش کرنے کا حق اللہ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ ان لوگوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے، اس کے باوجود کوئی انہیں کہاں سے اوندھا چلا دیتا ہے۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، اور اللہ کو پیغمبر کی اس بات کا بھی علم ہے کہ یا رب یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ کے نبی شکایت کریں گے اللہ کے دربار میں، اللہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل پرواہ نہ کریں اور کہہ دیں سلام۔ یہاں سلام سے مراد یہ نہیں ہے السلام علیکم، بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ ان کی طرف سے بے فکر رہیں اور حق بات کہتے رہیں، عن قریب وہ جان لیں گے، ان لوگوں کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ کون راہ حق پر تھا اور کون ظالم تھا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔